ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے مسعود صاحب، صبح صبح بچوں کو تیار کر کے کہاں لے جا رہے ہو؟ تقی بھائی، آج صفا انگلش اسکول کا اینول فنکشن ہے، اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. ارے صفا اور انگلش اسکول، اللہ اکبر، کس نے یہ شروع کیا؟ اول تو انگلش اسکول سے صفا نام رکھ لیا. ارے بھائی، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ اور تم اتنا بھڑکتے کیوں ہو؟ کیا انگلش اسکول شروع کرنا اور صفا نام رکھنا گناہ ہے؟ گناہ نہیں، جرم عظیم ہے. بھائی بتاؤ تو صحیح، کیسا گناہ ہے؟ آخر جنہوں نے یہ اسکول شروع کی ہے وہ بھی مفتی ہے، کیا انہیں دین کا علم نہیں؟ ارے مفتی صاحب نے اسکول شروع کی ہے، یہ تو اور بھی حیرت و تعجب کی بات ہے. گناہ در گناہ ہے. میں بھی تو جانوں وہ کون مفتی ہے. مفتی رضوان صاحب اور مفتی عبدالقیوم صاحب نے یہ اسکول شروع کی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے مفتیوں پر کیچڑ اچھالنے سے. اور رہی بات جرم و گناہ اور حیرت اور تعجب کی، تو بتاؤ مفتی صاحب نے صفا نامی انگلش اسکول شروع کی تو اس میں آپ پر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ صرف مجھ پر ہی نہیں، پوری امت پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. آپ مجھے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلش کی تعلیم دی ہے؟ کیا صحابہ کو ABCD سکھلایا جاتا تھا؟ انگلش تو ہمارے دشمنوں کی زبان ہے، کیا آپ کو پتا نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے اس کو طاغوتی زبان یعنی شیطان کی زبان کہا ہے. آپ قرآن حدیث کو چھوڑ کر امت کو دنیاوی تعلیم وہ بھی انگلش پر لانا چاہتے ہیں. یاد رکھنا، آپ کا یہ عمل امت کے لیے حجت بنے گا. اور پھر آپ نے صفا نام رکھ کر اور ستیہ ناش کر دیا. صفا تو وہ پاکیزہ مدرسہ تھا جس کی بنیاد پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور وہاں کے طلبہ وہ پیارے صحابہ تھے جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر انسانیت کی ہمیں پیاس بجھائی. کیا آپ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انگلش صفا میں انگلش کی تعلیم ہوتی تھی اور صحابہ کو ABCD سکھلایا جاتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم پر فرمایا کہ اس کا ہر حرف پر 10 نیکی ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ABCD پر بھی ہر حرف پر 10 نیکی ہے؟ میرے بھائی، آپ کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انگلش زبان تھی ہی نہیں، تو آپ اس کی تائید یا تردید کیسے کرتے ہیں؟ اور رہا یہ کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو طاغوتی زبان یعنی شیطان کی زبان کہا ہے، تو وہ اس دور میں تھا جبکہ ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ محتاج بیان نہیں. ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے ہر عمل حتیٰ کہ ان کی زبان سے بھی بیزاری اور مخالفت کا اعلان کیا تھا جو اس وقت کا تقاضا تھا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے کبھی دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر دینی فائدوں کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے تو اس پر بھی ثواب ہے. ارے دنیاوی تعلیم پر بھی ثواب، اور پھر اس کے سیکھنے پر آپ کو کون سا دینی مفاد نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایک حدیث ایک آیت بتا دیجیے جس سے دنیاوی تعلیم کی اجازت معلوم ہوتی ہے. تقی بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کچھ چیزوں کے نام اور ان کے استعمال کا طریقہ تھا جو یقیناً دنیاوی اثری علم تھا جو فرشتوں کو نہیں آیا. آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اور ان کے استعمال کا طریقہ بتلا دیا تو انہیں انعام کے طور پر مسجد ملائکہ بنا دیا. اور اسی طرح غزوہ بدر کی قیدیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، اور جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کی رقم نہیں تھی ان سے کہا کہ وہ 10 ان پڑھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. ظاہر ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا اصلی دنیا میں علم تھا، کیونکہ ان کے قیدی تو خود بظاہر کافر تھے، وہ کسی کو دینی علم کیا سکھلا دے؟ میرے بھائی، قرآن پاک کی اس آیت اور حدیث سے دنیاوی علم کی نشر اجازت بلکہ دو وقتی ضرورت تائید اور ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے. آپ نے کہا انگریزی ہمارے دشمنوں کی زبان ہے، تو کیا آپ کو پتا نہیں کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام کے دشمن یعنی یہود و نصارہ کی اصل زبان عبرانی اور سریانی سیکھنے کا حکم دیا تھا؟ اور رہی بات کہ اس دنیاوی تعلیم میں کیا دینی مفاد ہے تو وہ بھی سن لیجیے. میرے بھائی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک آدمی خالص دینی علم سیکھتا ہے مگر اس کی نیت صحیح نہیں، مقصد دنیا کمانا ہے تو دنیا ہے، اور ایک آدمی صحیح نیت سے دنیاوی تعلیم سیکھتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کروں گا تو وہ بھی دین بن جاتا ہے. اور بس بہت دلائل دے دیے، بس مجھے ایک دو بات کا کھٹکا ہے، آپ اس کا جواب دے دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. فرمائیے، اور کیا بات ہے؟ آپ نے صفا نام رکھا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ میرے بھائی، ہم نے صرف اور صرف حصول خیر اور برکت کے لیے اور دین کی خدمت اور دفاع کی نیت کے ساتھ یہ نام رکھا ہے جس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ اس نام پر ہماری پکڑ فرماتے ہو. کیا آپ نے نہیں دیکھا بہت سے لوگ ناجائز کاروبار اور حرام کمائی سے بڑے بڑے مکان بناتے ہیں
اور اس پر ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے لکھتے ہیں۔ اور رہی بات ABCD پر نیکی کی، تو ہم نے کب کہا کہ ABCD پر 10 نیکی ملے گی؟ اور اگر میں کہوں کہ اگر دینی مقصد سے یہ ABCD سیکھی جا رہی ہے تو اس پر بھی ثواب ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ ABCD پر ہماری پکڑ کرتے ہو، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جب آپ گجراتی اسکول کے ٹیچر تھے تو کیا آپ ک کھ گ پر 10 نہیں کیا باندھتے تھے؟ یاد رکھنا، دوسروں پر کیچڑ انشاءاللہ بہت آسان ہے اور اپنی اصلاح بہت مشکل ہے۔ خود تو کانچ کے گھر میں رہتے ہو اور دوسروں کے گھر پر پتھر مارتے ہو۔ آپ تو اس بات میں آ گئے مولانا، خیر آپ کی باتیں صحیح ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا اسکول اور دنیاوی تعلیم کے لیے اور لوگ نہیں ہیں؟ مولویوں کو کیا ضرورت پڑ رہی کہ وہ میدان میں آ جائے؟ اس سے امت کیا سبق سیکھے گی؟ چلو بھائی، آپ نے دنیاوی تعلیم کی ضرورت کو تو مان لیا، اب رہی بات کہ مولویوں کو اسکول شروع کرنے کی کیا ضرورت، تو وہ بھی سن لیجیے۔ میرے بھائی، اپنی اولاد اور نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا کیا یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے انگریزی سامراجیہ اور بے دینی کا مقابلہ کرنے کے لیے جس دور میں مدارس کا جال پھیلایا تھا وہ اس وقت کا اہم تقاضا تھا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے آج کے اس دور میں ہمارے بزرگان دین ہوتے، اگر مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو وہ ضرور اسلامی عقائد اور نظریات پر مشتمل اسکولوں کی ضرورت کو محسوس کرتے۔ لیکن چھوڑیے ان سب باتوں سے، آپ کو کیا سروکار؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دین کے نام پر مولویوں سے اپنی دشمنی پوری کر رہے ہو؟ آپ جیسے لوگ مولویوں کے ہر کام میں نقص نکالنا بھی شاید جینا سمجھتے ہیں۔ مولوی اسکول شروع کرے تو دنیا دار، صرف مدرسہ پڑھائے تو 2 ٹکے گا، صرف مسجد اور مسلح سے تعلق رکھے تو ان سے مسلح نہیں چھوٹتا، اور اخبارات اور دنیا پر بھی نظر رکھے تو لو بھائی مولوی بھی اب سیاست کرنے چلے، اور امامت یا صرف مدرسے کی تنخواہ پر کفایت کرے تو ٹرسٹیوں کا غلام، اور کاروبار یا ملازمت کرے تو مالدار بننے کا شوقین۔ مولوی ہنسے تو امت مظلوم ہے اور یہ ہنس رہے ہیں، اور روئے تو دنیا بھر کا غم انہیں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ آخر ہم جائے تو کہاں جائے؟ اگر مجھ سے بھی کوئی سخت کلامی ہو گئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، میں آپ کے صفا اسکول کے اینیول فنکشن میں شرکت کے لیے ساتھ چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، خوش آمدید، مرحبا، موسٹ